ناظرین السلام علیکم۔ آج میں چاہتا ہوں کہ افغانستان میں جو پیس پروسیس کے حوالے سے طالبان انسرجنٹس اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات کا جو پروسیس شروع ہوا ہے اسی حوالے سے بات کروں، کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس طرح افغانستان میں امن کے حوالے سے امریکہ ایک ٹریڈر کے طور پر، مطلب ایک بزنس مین کے طور پر جو ڈیل کر رہا ہے، اس سے شاید افغانستان میں دیر پا امن قائم نہ ہو، اور خدا نخواستہ جو 1988 یا بون کانفرنس کے بعد 2001 کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، خدا نہ کرے کہ ایک بار پھر وہ افغانستان میں اور سے پاکستان کو بھی اور ریجن کے باقی ممالک کو بھی نقصان ہوگا۔ امریکہ چاہ رہا ہے کہ اس وقت وہ پرانا جو طریقہ کار ہے، وہ جو کہتے ہیں اولڈ وائن ان نیو بوٹل، اس کو آزمایا جا رہا ہے کہ انسرجنٹس کو لا کے ان کو اختیار دے، حکومت دے، اور خود جو ہے بلاک کر کے دروازہ بند کر کے چلے جائے۔ پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ زلمے خلیلزاد ہے کون اور اس کی کیا کریڈنشل ہے۔ زلمے خلیلزاد پہلی دفعہ افغانستان نہیں آ رہا ہے۔ 1988 میں جب جنیوا مذاکرات ہو رہے تھے، جنیوا میں سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں، اور اس کے بعد جو سوویت یونین کی فورسز ان کی وڈرال ہوئی، اس وقت بھی امریکی ڈیلیگیشن میں زلمے خلیلزاد شامل تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ٹاکس ہوئے، سوویت فورسز چلے گئے، امریکہ چلا گیا، لیکن افغانستان میں امن قائم نہ ہوا، بلکہ وہ جنگ سول وار میں تبدیل ہوا۔ فاسٹ فارورڈ 2001 میں بون کانفرنس ہوتی ہے طالبان کی سقوط کے بعد، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں جو امریکی ڈیلیگیشن جو ٹیم تھا، اس کے جو سربراہ تھے وہ بھی زلمے خلیلزاد تھے۔ وہ بھی ہم نے دیکھا کہ بون کانفرنس کے بعد بھی افغانستان میں دیر پا امن قائم نہ ہوئے، بلکہ وائلنس میں اضافہ ہوا۔ ابھی 2018 میں زلمے خلیلزاد کرے گا کیا کہ اس سے ہمیں اندازہ ہو کہ شاید یہ دیر پا امن قائم کرے۔ آلریڈی اس نے کچھ سگنل ایسے دیے ہیں کہ شاید طالبان کے ساتھ ان کی جو ٹاکس ہے وہ پروگرس کر چکی ہے، اور اس نے جو پلان دیا ہے، جو اشارے دیے ہیں، وہ یہی ہے کہ آئندہ سال اپریل میں جو افغانستان میں الیکشن ہونے ہیں اس کو پوسٹ پون کیا جائے، وہاں پہ جو موجودہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو اس کو ڈیزالو کیا جائے، اور تیسرے نمبر پہ وہاں پہ ایک ماورائے آئین، کیونکہ افغان آئین میں کوئی پروویژن نہیں ہے، وہاں پہ ایک انٹرم سیٹ اپ قائم کیا جائے، آزمائشی طور پر وہاں پہ جنگ بندی کی جائے، اور اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ ایک انخلا کے حوالے سے اپنا ایک پلان دے گا، اور افغان طالبان کو افغانستان میں چند صوبے جہاں پہ ان کی عملداری ہے وہاں پہ ان کو اختیار دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ ابھی یہ جو سارا پروسیس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ بس جلدی سے مسئلہ وائنڈ اپ کر کے خود نکل جائے، طالبان کو محفوظ طریقے سے اندر کیا جائے۔ باقی کیا ہوگا، ابھی اس ویکنیسز کیا ہیں؟ بنیادی کمزوری ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 88 کے بعد بون کانفرنس کے بعد اور 2014 میں جب ڈرا ڈاؤن ہوئی تو افغانستان میں امن کے بجائے وہاں پہ وائلنس میں اضافہ ہوا ہے۔ آج سچویشن یہ ہے کہ امریکی سگار کے رپورٹ کے مطابق جو ہے افغانستان میں 45% علاقہ جو ہے وہ انسرجنٹس کے زیر اثر ہے۔ ابھی امریکہ اگر اس طرح کر رہا ہے، ان کو چند چیزیں، بنیادی چیزیں، اگر یہ صرف طالبان کے ساتھ، اگر ڈومیننٹ گروپ کے ساتھ بات چیت کرے تو اسے امن انشور نہیں ہو سکتے۔ افغانستان میں اس وقت صرف طالبان نہیں ہے، وہاں پہ طالبان بھی ہے، حقانی نیٹ ورک بھی ہے، IS کے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان بھی ہے، داعش بھی ہے، پاکستانی طالبان بھی ہے، ازبک، چچن، عرب وغیرہ، یہ مختلف گروپ ہے، وہ بھی وہاں پہ ہے، جو کہ طالبان سے علیحدہ وہاں پہ اس نے اپنی دکان کھولی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آیا سارے گروپوں کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے یا صرف ایک گروپ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، افغانستان میں اس وقت جو پڑوسی ممالک ہے یا پڑوسی ممالک کے علاوہ اور ممالک ہیں، ان کے پراکسیز ہیں، تو کیا امریکہ نے ڈائیلاگ شروع کرنے سے پہلے ان ممالک کو اعتماد میں لیا ہے یا ان کو لیا جائے گا، بلکہ ابھی سے اس کو لینا چاہیے۔ نمبر 2، امریکہ کے ساتھ یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ افغان کے حوالے سے خود بیٹھ کے فیصلہ کرے، نہ افغان حکومت کا جو ٹیم بنایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک براڈ بیسڈ افغان عوام کا ایک نمائندہ، جس میں خواتین، نوجوانوں کے نمائندے، سیاسی لیڈران، سیاسی نمائندے ہو، اس میں جو ہے قبائلی مشران ہو، قبیلوں کے بزرگ وغیرہ ہوں، ان کو ملا کے، تاکہ کل اس پلان کا، اس معاہدے کا افغان قوم اس کی اونرشپ بھی لے لے۔ یہ بہت زیادہ
اہم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ایک بزنس ڈیل کے طور پر آپ نے صرف ان سے وہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ آپ کے نکلنے سے وہاں امن قائم نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کوئی بھی معاہدہ ہو، اس کا بنیادی ہدف یہ ہونا چاہیے کہ افغانستان میں دیر پا امن ہو، کیونکہ امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جنگ نہیں ہے۔ امن کا مطلب ہے کہ لوگ آزادی سے زندگی بسر کر سکے، قانون اور آئین کے مطابق زندگی بسر کر سکے، اور وہاں پہ انصاف کا بول بالا ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بجائے لیڈ رول لینے کے سپورٹ رول میں آنا چاہیے، افغانوں کو آگے کرنا چاہیے، سارے انسرجنٹس گروپ کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، ریجن کے جتنے اہم ممالک ہیں ان کو انکلوڈ کیا جانا چاہیے، اور آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا دل بڑا کر کے امریکہ کو ان میں چائنا، رشیا، انڈیا، ایران، پاکستان، تاکہ شروع ہی سے یہ سب جو ہے اس میں آل انکلوسیو ہو، اور ان میں سب کا جو ہے شیئر ہو، تاکہ افغانستان میں دیر پا امن قائم ہو جائیں۔